ایک بار پھر قرآنی پروگرام اقرأ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام کے اس مرحلے میں ہم مفاہیم قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات اپنے مہمانوں سے کریں گے جس کا انہیں جواب دینا ہے۔ آج جیسے کہ ابھی آپ نے تلاوت سنا، جس سورہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ غاشیہ ہے۔ سورہ غاشیہ قرآن کا 88 نمبر کا سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 68واں سورہ ہے کہ جو سورہ زاریات کے بعد اور سورہ کہف سے پہلے نازل ہوا، اور اس سورہ میں ٹوٹل 26 آیتیں ہیں۔ اہم جو موضوعات اس سورہ میں ہیں کلی طور پر ہم انہیں 2 محور اور 2 اساسی موضوعات میں تقسیم کر سکتے ہیں، وہ ہیں توحید اور معاد یا مبدأ اور معاد۔ ابتدائی حصے میں جو گفتگو ہے وہ معاد سے متعلق ہے۔ قیامت میں افراد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کچھ چہرے شاداب ہوں گے اور کچھ چہرے بہت تھکے ہوئے ہوں گے اور ان پہ ذلت چھائی ہوگی۔ اور سورہ کے دوسرے حصے میں خلقت کی طرف اشارہ ہے اور اسی خلقت کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کو بیان کر کے توحید کی طرف اس سورہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ کے آخر میں کفار کی عاقبت کا بھی ذکر ہے کہ جو لوگ سرکشی اختیار کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو اب ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں پہلا سوال ہم پوچھنا چاہیں گے جناب انصر عباس صاحب سے کہ آپ یہ بتائیے آیت نمبر 6 میں جو ارشاد ہو رہا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ لیس لہم، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، طعام نہیں ہے، الا مگر ہے من ضریع، کانٹے دار کھیتیاں وغیرہ، وہ اس کے لیے کھانا ہے۔ احسنت، آپ کا جواب صحیح ہے، قابل قبول ہے۔ وہ یہ ہے کہ جہنمیوں کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، کچھ غذا ان کے لیے فراہم نہیں ہوگی، چونکہ جہنم مکان عذاب ہے، مکان رحمت نہیں ہے۔ صرف اگر کھانا ہوگا تو ذریع ایک قسم کا بدبودار کانٹے والا جھاڑ، انسان کھائے گا بھی تو نہ اس کے موٹاپا بڑھے گا اور نہ اسے بھوک کا کوئی علاج اس سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عذاب ہے کہ جو جہنمیوں کے لیے ہے، خدا ہمیں اس سے نجات دے۔ دوسرا سوال ہم غلام جعفر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے۔ غلام جعفر صاحب آپ یہ بتائیے آیت نمبر 11 میں ارشاد ہو رہا ہے لا تسمع فیہا لاغیہ، کیا ترجمہ؟ لا تسمع، وہ جو جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ کسی لغویات یعنی کہ بیہودہ باتیں نہیں سنیں گے۔ احسن، ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی قابل قبول ہے۔ جہنم میں کسی قسم کی کوئی بھی لغو بات، بکواس یا بیہودہ بات نہیں ہوگی، نہیں سنیں گے۔ اس سے ہم 2 چیزیں اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ چونکہ جنت مکان نعمت ہے، ہم اس آیت سے یہ استفادہ کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہودہ آواز سے محفوظ رہنا بھی بالاخره ایک نعمت ہے، اور جو افراد شور و غل میں ہمیشہ رہتے ہیں وہ کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات اس آیت میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو افراد چاہتے ہیں کہ جنت میں لغویات سے محفوظ رہیں، انہیں چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی اس چیز سے محفوظ، جو لغو چیزیں ہیں، جو بری چیزیں ہیں، جو باطل امور ہیں، اس سے اپنے کان کو محفوظ رکھیں، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے غیبت ہو، چاہے تہمت ہو، چاہے برے الفاظ ہوں۔ ان تمام چیزوں سے جب انسان دنیا میں اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا تو قیامت میں بھی وہ لغویات سے محفوظ رہے گا، چونکہ قیامت دنیا ہی کی عکاسی اور اس کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے۔ تیسرا سوال ہم محرم علی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہو رہا ہے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اس کا ترجمہ بتائیے۔ آیت نمبر 15 وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، ان کے لیے تکیے لگائے جائیں۔ جی آپ نے بھی صحیح جواب دیا، لیکن ٹائم بہت زیادہ لگ گیا، لیکن اس کا خیال رکھا جائے گا، تھوڑا بہت آپ کو امتیاز دیا جائے گا۔ دیکھیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنت میں عیش و راحتی کا ہر سامان فراہم ہوگا، یعنی وہ آرام سے ان کے لیے تکیے لگائے ہوں گے کہ وہ آرام سے ٹیک لگائیں، بیٹھیں۔ اور اسی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جنت میں بھی کبھی ایسا ہو کہ کچھ لوگ جمع ہوں، ایک بیٹھک ہو، جو اطراف میں سب لوگ بیٹھے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو۔ اس سے بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ
اس بات کو استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہم پھر انصر عباس صاحب سے پوچھنا چاہیں گے۔ آپ یہ بتائیے آیت نمبر 17 میں جو ارشاد ہو رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس کا ترجمہ بتائیے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف ان کی کیسے خلقت کی گئی ہے؟ احسن، بالکل صحیح جواب ہے آپ کا۔ اس میں خداوند عالم ایک جانور کے ذریعے اشارہ کر رہا ہے کہ اگر انسان غور و فکر کریں تو کائنات کی خلقت میں، ہر شے کی خلقت میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور خصوصاً اس زمانے میں عربی افراد کے لیے عرب علاقوں میں اونٹ کی ایک اہم حیثیت تھی اور سب سے اہم سواری اور ایک اہم وسیلہ تھا، اس لیے خداوند عالم نے ذکر کیا کہ اونٹ کی طرف دیکھیے، اور اونٹ میں بھی واقعاً بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ اگلا سوال ہم پوچھیں گے غلام جعفر صاحب سے۔ غلام جعفر صاحب آپ یہ بتائیں آیت نمبر 21 فذکر انما انت مذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر انما انت مذکر۔ خدا متعالم فرما رہا ہے کہ آپ ان کو نصیحت کریں، آپ جو ہیں نصیحت کے لیے بھیجے گئے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کو نصیحت کریں۔ احسن، ٹھیک ہے، صحیح جواب ہے آپ کا۔ آپ نصیحت کریں، یاد دہانی کریں، اور یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی سے چونکہ لفظ ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو، اگر انسان کوئی چیز جانتا ہو لیکن اسے یاد دلایا جائے اسے ذکر کہا جاتا ہے، یعنی انسان معارف کو سمجھتا ہے، بس اسے یاد دہانی کی ضرورت ہے، اور وہ افراد کی جن کے اندر ابھی ضمیر آمادہ ہو اسی یاد دہانی سے وہ سمجھ سکتے ہیں اور راہ حق کو انتخاب کر سکتے ہیں۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا پوچھیں گے ہم محرم علی صاحب سے، آیت نمبر 25 سے متعلق۔ ثم آیت نمبر 25 ان الینا ایابہم، اس کا ترجمہ بتائیے۔ اور ان کو ہماری طرف پلٹنا، پھر پلٹنا ہے۔ احسن، بالکل صحیح جواب ہے۔ بہرحال ہر انسان کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کے لیے آمادہ ہوں کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہیں پر پروگرام کا اس حصہ بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ آخری مرحلے میں ہم آج کے پروگرام کے نتیجے کا اعلان آپ کی خدمت میں کریں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ پروگرام اقرا میں یہ آخری مرحلہ ہے جس میں ہم آج کے پروگرام کے نتیجے کا اعلان کریں گے۔ یقیناً آپ منتظر ہوں گے کہ دیکھیں آج کے پروگرام میں کامیاب ہونے والا کون ہے، اور آپ سے زیادہ انتظار ہمارے مہمانوں کو ہوگا کہ وہ دیکھیں کیا رزلٹ ہے۔ پروگرام کی نوعیت کچھ اس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے شرکت کرنے والے جناب انصر عباس صاحب، انہوں نے تلاوت قرآن میں 7 نمبر حاصل کیا اور مفاہیم قرآن میں 10 میں سے 10 نمبر حاصل کیا، تو ٹوٹل 20 میں سے ان کے 17 پوائنٹس ہیں۔ دوسرے شرکت کرنے والے جناب غلام جعفر صاحب ہیں، انہوں نے تلاوت قرآن میں 10 میں سے 5.5 نمبر حاصل کیا، اور مفاہیم قرآن میں ان کے ٹوٹل 10 امتیاز ہیں، تو ان کے 15.5 پوائنٹس ہیں۔ اور تیسرے شرکت کرنے والے جناب محرم علی صاحب ہیں، انہوں نے تلاوت قرآن میں 7.5 نمبر حاصل کیا، اور مفاہیم قرآن میں انہوں نے 8.5 نمبر حاصل کیا، تو نتیجے کے طور پر ان کے ٹوٹل پوائنٹس 16 ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سمجھ گئے آج کے پروگرام میں کامیاب ہونے والے جناب انصر عباس صاحب ہیں، جنہوں نے ٹوٹل 17 پوائنٹس حاصل کیا ہے۔ ہم ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم آپ کو زندگی کے تمام مراحل میں موفق فرمائیں، اور تمام شرکت کرنے والوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہتر انشاءاللہ آپ تلاوت قرآن بھی کریں، اور انشاءاللہ مفاہیم قرآن بھی اس سے بڑھ کے اور بہتر طور پر حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ اور یہیں پہ دعا بھی ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي